اب علماء حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زکوٰۃ پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ بڑا اہم فریضہ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور کس طرح سے زکوٰۃ دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے فرمائیے گا، کیونکہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو سارا مال ہی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اس لیے اس پر ہمیں بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک میں، چونکہ لوگ زیادہ زکوٰۃ دینے کی طرف ان کا مائل ہوتے ہیں، حالانکہ پورا سال میں کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔ ویسے تو فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسلام نے جہاں پر انسانوں کو عبودیت اور بندگی کے لیے اپنی ذاتی زندگی میں سجدوں کا، نمازوں کا حکم دیا ہے، وہیں پر ایک بہت بڑے امتحان میں بھی ڈالا ہے، اور وہ ہے مال کے حوالے سے اپنے مال میں سے کچھ حصہ ادا کرنا۔ عام معاشرتی رویہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز دینے پر تیار ہو جاتا ہے، مال دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ توبہ 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 کریں۔ تو مال کی باری آئے تو انسان جان قربان کرتا ہے، مال بچا لیتا ہے، جو روٹین ہے معاشرے کی۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی روح کے اعتبار سے کسی بھی زنجیر سے بندھا ہوا نہ ہو، آزاد ہو۔ اس لیے جہاں پر ضرورت پڑی وہاں پر اولاد اور بیویوں کو بھی فتنہ کہا گیا، یعنی آزمائش کا ذریعہ، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پر اموال کو بھی فتنہ کہا گیا، آزمائش کا ذریعہ۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے جہاں پر اقیم الصلاۃ کا حکم دیا، وہیں پر وآتوا الزکوٰۃ کا بھی حکم دیا، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی قرآن کریم میں جہاں پر بھی نماز کا تذکرہ ہے، آپ کو اس کے آگے پیچھے زکوٰۃ کا تذکرہ نظر آتا ہے، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ وآتوا الزکوٰۃ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نماز اللہ سے لو لگانے کا ذریعہ ہے، سجدہ باقی تمام مخلوقات سے کٹنے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ سجدہ کافی نہیں ہے جب تک مال کی خواہش اور مال کی جو زنجیر ہے اس کو انسان توڑ کر اپنے قلب کو، اپنے تمایلات کو، اپنے احساسات اور جذبات کو ان زنجیروں سے آزاد نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ ایک نظام بھی ہے کہ اس نظام کے تحت آپ معاشرے کے فقراء کو متمول اور درمیانی درجے کے لوگوں کے صف میں کھڑا کر سکیں۔ اگر آج بھی پراپر طریقے کے ساتھ زکوٰۃ کا نظام بن جائے اور زکوٰۃ کو ایک اسلامی حکومت اخذ کر کے، جمع کر کے مستحقین تک پہنچائے، تو میرا نہیں خیال کہ معاشرے میں کوئی شخص بھوکا رہے، کوئی شخص پیاسا رہے، کوئی شخص بے گھر رہے، کسی کے گھر میں مجبوری ہو بیٹیوں کی شادی اس لیے نہ ہو کہ جہیز نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل۔ بہت سارے غریب اس لیے مرتے ہیں کہ ان کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ معاشرے میں مال کی عادلانہ تقسیم کا اگر سسٹم اور نظام رائج کرتے ہیں، تو اس رائج نظام کے نتیجے میں آپ کا معاشرہ ایک آسودہ، متعادل، عادلانہ اور منصفانہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ ایک بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جب نبی کریم کا دور تھا تو تب کرنسی، پیسے نہیں تھے۔ اس اعتبار سے بعض مسالک میں اس حوالے سے اختلاف ہے کہ بھئی آیا کرنسی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر اس کے فلسفے کو دیکھا جائے، اس کی روح کو دیکھا جائے، تو وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو چیزیں آپ کی دولت شمار ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے آپ غریب اور اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کھڑا کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کا ایک مالیاتی نظام بننا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا نظام اس کا ایک بہترین راہ حل ہو سکتا ہے۔